علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں نادیہ نذیر۔ ناظرین، آج میں لاہور کے ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی جسے سیاحت کا شوق ہے۔ وہ ملک کے جس حصے میں بھی گیا اپنی والدہ کو اپنا ہم سفر بنا لیا۔ تو ناظرین چلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں 36 سالہ قدیر گیلانی سے اور اس کی 72 سالہ والدہ کبریٰ بی بی سے۔ جی ناظرین، سیاحت کے شوقین قدیر گیلانی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قدیر آپ؟ الحمدللہ۔ کیسا رہا آپ کا اس سال کا ٹور؟ الحمدللہ بہترین رہا۔ ہم 26 دن میں 4800 کلومیٹر کر کے آئے ہیں، جس میں صرف ایک پنکچر کا سامنا کیا۔ اچھا، مطلب کہ 26 دن میں صرف ایک پنکچر کا سامنا آپ نے کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر کس دن آپ نے شروع کیا؟ 1 مئی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور 26 مئی کو ہم لاہور واپس پہنچے تھے۔ لاہور سے کن کن جگہوں کا اور کتنی جگہوں کا آپ نے جو ہے وہ ٹور مکمل؟ آلموسٹ 20 ڈسٹرکٹس ہم نے کیے ہیں۔ اس میں مین ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم وزیرستان جائیں گے اور سکردو جائیں گے۔ یہ دونوں ڈفرینٹ ویز میں ہیں۔ تو ہم یہاں سے بکر گئے تھے فرسٹ ڈے، پھر بکر سے وزیرستان 3 دن ہم وزیرستان میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلتے پشاور سے ہوتے ہوئے ہم چترال، کلاش، شندور کراس کر کے فنڈر ویلی اور گلگت سے سکردو چلے گئے۔ پھر ہم مین گیاری سیکٹر تک گئے ہیں، جہاں پہ 51 شہید ہوئے تھے ہمارے جوان آرمی کے، جو لینڈ سلائڈ سے شہید ہوئے تھے، وہاں تک گئے ہم۔ اس کے علاوہ ہوشے ولیج جو بہت مشہور ہے ٹریکنگ کے حوالے سے، یہاں پہ کوپے ماں مشہور ہیں، تو وہاں بھی گئے تھے ہم۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا قدیر کہ سیاحت کا یہ سفر آپ نے کب سے شروع کیا؟ میں 14 سال سے تقریباً ٹورز کر رہا ہوں بائک پہ۔ تو اس میں میں خود سے تو جاتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا رہا ہوں، وائف کو بھی لے کے جاتا رہا ہوں۔ تو 3 سال پہلے میری والدہ نے میرے ساتھ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے لیک سیف الملک وغیرہ دیکھنی ہے، تو میرے پاس بائک ہی ہے جس مطلب کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنی وائف کو جو ہے وہ بائک پہ ہی لے کے گئے اور اب اپنی والدہ کو بائک پہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلے ہم لیک سیف الملک، نوری ٹاپ اور شاردا نیلم ویلی سے گھومتے ہوئے 3 دن میں لاہور پہنچے تھے۔ اس میں 2200 کلومیٹرز ہم نے سفر طے کیا تھا۔ تو اس کے لاسٹ ایئر جو آپ نے ٹور کیا تھا وہ کتنے دن کا تھا اور کتنے آپ نے جگہوں کا ٹور کیا؟ لاسٹ جو ہم نے ٹور کیا ہے یہ 26 ڈیز کا تھا اور 4800 کلومیٹرز کیے ہیں، جس میں 20 ڈسٹرکٹس تقریباً ہم نے ٹچ کیے ہیں، جس میں 3 اضلاع آ گئے، پنجاب، کے پی کے اور گلگت بلتستان، یہ ہم پورا دیکھ کے آئے ہیں۔ اچھا، والدہ کو ساتھ لے کے جانا اس میں آپ کی خواہش تھی یا ان کی خواہش تھی؟ اس کے لیے بہتر تو والدہ بتا سکتی ہیں، لیکن والدہ نے ایک بار خواہش ظاہر کی تھی۔ ہم ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے تو اس میں لیک سیف الملک دکھا رہے تھے، تو امی کو میں پہلے ناران وغیرہ دکھا کے لایا ہوا تھا، تو امی نے کہا مجھے ناران لے کے گئے تھے لیکن لیک سیف الملک نہیں دکھائی۔ تو میں نے امی کو کہا کہ بائک ہے میرے پاس، تو آپ یہاں سے مانسیرا تک بس پہ چلے جائیں، میں بائک پہ آپ کو لے جاؤں گا۔ تو امی نے کہا نہیں، تم اگر بائک پہ جاؤ گے تو میں بھی بائک پہ جاؤں گا۔ تو بس وہ پہلا ٹرپ تھا ہمارا، اور میں نے دیکھا امی ماشاءاللہ اسٹیمنا بھی اچھا اور صحت بھی اچھی ہے، تو میں نے کہا بائک پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ امی کو پورا پاکستان بھی دکھاؤں گا۔ یہ میں نے کبھی راستے میں کہیں ایسا ہوا کہ امی نے کہا ہو میں تھک گئی ہوں، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، کہیں رک جاتے ہیں؟ میں خود رکتا رہا ہوں، امی نے کبھی نہیں کہا۔ مطلب کہ انہوں نے بالکل نہیں یہ کہا کہ میں تھک گئی؟ جی بالکل، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ امی نے کہا ذرا ریسٹ کر لیجیے، رک جا، اس طرح کا کوئی مسئلہ۔ اچھا، پورے ٹور میں کوئی فنی سی بات، کوئی ایسا ہوا ہو جو آپ جس بات بہت ہنسے ہو؟ ہم جب اس ٹور میں ہم سکردو پورا کراس کر کے جب ہم شنگریلا پہنچے تھے، تو شنگریلا میں پہنچتے ہی ہمارا ذرا فیلنگ لیول بہت زبردست ہو گیا تھا کہ شنگریلا میں اس وقت صبح تھوڑی ہلکی سی فوگ تھی اور لیک کا ویو تھا، تو ہم وہاں بیٹھ گئے اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے جو ہے نا پرسکون بیٹھ کے صرف اس لیک کو دیکھتے رہے، اس کے ویوز دیکھتے رہے، اور بہت خوش ہوئے ہم کہ یار اتنا مشکل سفر کر کے آئے، کیونکہ سکردو روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو کافی خراب روڈ پہ ہم چلتے وہاں پہنچے تھے، ڈسٹ سے بھرے ہوئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو تھکاوٹ ساری اتر گئی تھی۔ اچھا، راستے میں مشکلات کا سامنا بھی ہوا ہوگا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کہ کوئی سخت کہیں ایکسیڈنٹ یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی بیماری الحمدللہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم روزے بھی ساتھ رکھتے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پورے ٹرپ میں ایک روزہ صرف مس ہوا ہے، وہ خپلو میں
وہ بھی جو ہوٹل کا شیف تھا اس نے اٹھایا نہیں اور وہ خود بھی نہیں اٹھا, تو اس وجہ سے وہ روزہ مس ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے روزے بھی ہمارے کمپلیٹ جا رہے ہیں. کیا بات ہے, مطلب کہ رمضان میں آپ لوگوں نے ٹور کیا ہے, روزے بھی آپ نے پورے رکھے ہیں اور اپنی والدہ کو ساتھ آپ نے یہ پورا ٹور جو ہے وہ کمپلیٹ. جی الحمدللہ, یہ اللہ کا احسان ہے جی. میری والدہ صحت مند ہیں اور ہماری بڑی اچھی جوڑی ہوئی ہے. اچھا ناظرین, قدیر کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی آپ کی بات کروں گی. ناظرین ویسے آپ نے سنا ہوگا یا مختلف قسم کے کلپس دیکھے ہوں گے, ویڈیوز دیکھے ہوں گے جن میں جو ہے اپنے فرینڈس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں لوگ, اپنے دوستوں کو لے جاتے ہیں, اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں, اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے بھی کیا, لیکن اپنی والدہ کو کوئی ساتھ لے کر نہیں گیا. آج تک ہم نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں والدہ کسی کے ساتھ ہو. یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. ہم والدہ سے بھی بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آنٹی؟ شکر الحمدللہ. اتنا لمبا سفر, تھک گئی ہوں گی آپ؟ نہیں میں نہیں تھکی. بالکل بھی نہیں تھکی؟ نہیں بالکل بھی نہیں تھکی. اچھا, کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے بائک پہ ہی کرنا ہے سفر؟ بس وہ سارے کہنے لگے لڑکے گئے امی کو نہ لے کے جا, امی کی طبیعت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا گھر والے جو تھے انہوں نے سب نے منع کیا؟ ہاں, بیٹوں نے منع کیا. بیٹوں نے اس کو منع کیا. تو یہ کہتا ہے نہیں چلو امی کہہ رہی ہے تو جھیل صاحب میں لوگ دکھا کے لاتا ہوں, تو آپ ایسے کریں کہ آپ بس پہ چلے جائیں. میں نے کہا میں بس پہ نہیں جانا, میں بائک پہ جاؤں گی. کہتا ہے نہیں تھک جاؤ گے. میں نے کہا جب تھکوں گی نا پھر کہنا. اچھا, آپ نے نہیں سوچا کہ اگر میں تھک گئی راستے میں, طبیعت خراب ہو گئی, عمر کا تقاضا ہے, تو کیا کریں؟ یہ تو میرے ذہن میں نہیں آیا کبھی. اچھا, مطلب یہ چیز ذہن میں آپ لے کے ہی نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, کتنے بچے ہیں آپ کے, مجھے یہ بتائیں. میرے ماشاءاللہ 7 بیٹے ہیں, ماشاءاللہ. 1 بیٹی ہے, اور نواسوں کے بھی آگے شادی شدہ بال بچے دار ہے, پوتی پوتا مطلب بھی. کہ پوتے پل پوتے آپ دیکھ چکی ہیں, نواسوں کے بچے بھی دیکھ چکی ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. اور قدیر کی جو نمبر ہے اپنے بہن بھائیوں میں, وہ کون سا نمبر ہے؟ یہ بھائیوں میں سے 5ویں نمبر پہ, اگر بہن کو ملا ہو, سب سے بڑی بہن ہے 6 نمبر پہ. تو کسی اور بیٹے میں ایسا کوئی شوق نہیں ہے سیاحت کا؟ کسی میں نہیں ہے, سب سے چھوٹے کا ہے مگر وہ ادھر ہی رہتا ہے کشمیر میں. ہاں, وہ اس کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا, اتنا نہیں جتنا اس کو ہے. مطلب کہ دوسرے بچوں کے علاوہ صرف ان کو جو ہے یہ شوق ہے سیاحت؟ اس کو 14 سال سے لگا ہوا ہے. میں نے کہا تو ہر جگہ گھومتا ہے تو مجھے بھی, اب میں نے تو سارے کی شادی کر دیا, فارغ ہوں, مجھے بھی دکھا اس نے جب سے پھر مجھے. اچھا آنٹی, پچھلے سال بھی آپ گئی تھیں ان کے ساتھ؟ ہاں جی. تو آپ کو پچھلے سال اس سال سب سے اچھی جگہ کون سی لگی؟ مجھے سب سے پچھلی دفعہ دیوسائی گئی تھی, مجھے نام اتنے نہیں آتے, وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے. اب جو جھیل ہے اسکردو کی شنگریلا, وہ بہت ہی خوبصورت. ادھر سے گئے کہ یہ کہتا ہے تھکا ہوا ہے, ایک اور آدمی تھا وہ کہتا ہے یار قدیر میں تو تھک گیا ہوں. آپ, میں نے کہا میں تو نہیں تھکی. مطلب کہ نوجوان تھک گئے اور ان کی والدہ جو ہے وہ نہیں تھکی؟ میں نہیں تھکی. ابھی کبھی کوئی گھر میں کام ہونا, سب کہتے ہیں ہائے میں تو تھک گیا. میں نے کہا کس سے تھکی, اتنا تو میں نے خود کیا ہے. اچھا آنٹی, مختلف جگہوں کا آپ نے ٹور کیا ہے, گھومی ہیں, پھری ہیں, مختلف قسم کے کھانے بھی کھائے ہوں گے, کون سے علاقے کا کھانا سب سے اچھا لگا؟ مجھے اسکردو اور گلگت, یہ اسکردو اور گلگت کا کھانا آپ کو اچھا لگا. کیا کھایا تھا؟ پتہ نہیں کہ بس تجھ میں کیا بات ہے ان لوگوں کی. کون سی ڈش کھائی تھی آپ نے؟ ہیں؟ کون سی ڈش کھائی تھی آپ؟ مجھے نہیں نام آتے. مطلب نام نہیں آتا؟ نام نہیں آتے. میں اتنی بیٹا پڑھی لکھی نہیں ہوں. صحیح جو بات ہے, شادی جو ویسے کھائے سب سے اچھے بہترین لگے. انہوں نے بہت مہمان نوازی کی ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. اور وہ جو مستوج کے کیا نام ہے, وہاں میں نے جو مکھن کھایا نا, وہ میں زندگی میں نہیں بھولتی. پہلی دفعہ مکھن کھایا. آپ ان کے صحت کا راز جان سکتے ہیں کہ انہوں نے جو دیسی کھانے ہیں نا وہ کھائے ہیں, کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی ہماری کی. گاؤں میں لوگ تھے, انہوں نے اپنے گھر کا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں جو جنگلی بھینس, اس کا. قدیر کی طرف چلتے ہیں. اچھا قدیر, مجھے بتائیے گا, والدہ آپ کے مختلف قسم کے کھانے جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے ہوں گے, کھائے ہوں گے, تو آپ کو کون سی ڈش سب سے زیادہ اچھی؟ ویسے تو کھانے کافی زیادہ کھائے ہیں. 26 دن ہم مہمان نوازی میں رہے ہیں. ایک تو ٹراؤٹ فش کھائی تھی ہم نے اسکردو میں. ایک دوست تھے اشرف بھائی, انہوں نے ہمیں اپنے ہوٹل پہ دعوت دی ہوئی تھی, ان کے وہاں کھانا کھایا تھا.
ایک مستوج میں ہمیں ٹریڈیشنل کھانے ملے تھے, ان کے نام ہمیں بھی نہیں پتہ, لیکن انہوں نے خود بنائے تھے اور ٹریڈیشنل کھانے بنائے تھے, اور مطلب ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں کھائیں. باقی چیزیں پھر بھی تھوڑی تھوڑی ہم نے کہیں کھائی ہوں گی, لیکن جو انہوں نے بنائے تھے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں کھائے. یہ پہلی بار تھی کہ ہم ویسی چائے پی رہے تھے, ویسا کہوہ پیا ہم نے, ان کا جو وہاں کا لوکل دہی بنا تھا, پھر جو روٹی بنائی تھی انہوں نے لسی کا وہ پھوک نکال کے اس کے اندر رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے دیسی گھی لگا کے, وہ بھی اوسم تھا. اچھا قدیر, مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے آپ نے 20 جگہوں کا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹور کیا ہے, تو لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ اچھا تھا, برا تھا, درمیانہ تھا؟ کیونکہ پاکستان ہے, بہت سارے لوگ سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ برے بھی ہوتے ہیں, تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بیسیکلی ہم پیسفل کنٹری کا پیغام لے کے چلتے ہیں, ہم پیس گیسٹرز کے طور پہ چل رہے ہیں. میں نے یہ پچھلے سال سے یہ سٹارٹ کیا تھا, تو اسی پیغام کو لے کے ہم وزیرستان گئے تھے. تو سب سے زیادہ آپ کو پتہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا یہاں پہ جو ہے ٹیررزم ہے, یہ وہ. ہم روڈز پہ پھرے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں, ان سے وہ بلکہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں آئیں, کھانا کھائیں, ہمارے ساتھ چائے پئیں, اس طرح کے لوگ تھے. کوئی ہمیں ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ ادھر کدھر آ گئے ہو. مطلب کوئی پورے گلگت بلتستان تو ویسے ہی پورا من ہے ماشاءاللہ, کے پی کے پورا من ہے. وزیرستان کا تھا, وزیرستان میں تھا, ہمیں بھی تھوڑا سا خوف تھا, لیکن الحمدللہ وہاں جانے کے بعد ساری سچویشن ہماری ذہنوں کی بالکل صاف ہو گئی کہ یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ محبت مانگ رہے ہیں, ہمیں محبت جا کے دکھانی چاہیے, اور ان لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے ادھر, ہمیں جانا چاہیے وہ ویلکم کریں ہمیں ادھر, اور یہ محبت بڑھے گی تو یہ جو ٹیررزم والا ذہن ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا, مختلف قسم کی تصاویر بھی آپ نے بنائی ہوں گی, ویڈیوز بھی بنائی ہوں گی؟ جی بالکل, ہم کافی ادھر وزیرستان میں بھی لوگوں کے ساتھ ہم نے نعرے بازی بھی کی, پاکستان زندہ باد اس طرح کے, اور ان لوگوں نے ساتھ نعرے بھی لگائے. پھر ہم نے ان کے ویوز بھی لیے کہ آپ یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ان کو ویلکم کریں گے, یہ ہے وہ. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے مہمان ہیں, اور ہم سب سے زیادہ مہمان نواز ہیں پورے پاکستان میں. اور مجھے لگا کہ وہ واقعی میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مہمان نواز. صرف محبت دکھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم کاکلشت میڈوز میں گئے تھے, وہ کمال جگہ ہے یہ بونی میں ہے, چترال میں. وہاں ہم نے بہت انجوائے کیا. بائک کبھی اوپر جا رہی ہے پہاڑ کے, کبھی نیچے جا رہی ہے, اس طرح اپ ورڈز ڈاؤن ورڈز چلتے رہے ہم وہاں کا. اچھا, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 14 سال سے آپ ٹورز کر رہے ہیں, اور پچھلے 3 سال سے آپ اپنی والدہ کے ساتھ ٹور کر رہے ہیں, تو حکومت کے کسی بندے نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو, آپ کو اپریشیٹ کیا ہو؟ ابھی تک تو میں خود ان سے, جو پنجاب کے ٹورزم منسٹر ہیں یاسر ہمایوں صاحب سے, اس ٹور پہ جانے سے پہلے ان سے رابطہ کیا تھا, لیکن انہوں نے بس سمجھ لیں کہ ٹرخا دیا تھا اس طرح. کوئی انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر ٹورزم منسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ آگے کس کے ہاتھ میں کچھ ہوگا. تو وہ کہتے جی ہم آپ کی بات, آپ ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں. تو یہاں پہ پاکستان میں ایک منسٹر کو ملنا اتنا مشکل ہے, تو پرائم منسٹر اور جو پی ایم ہیں یا سی ایم ہیں ان کو ملنا بہت مشکل ہے. تو مطلب ہماری کوئی آواز ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچی ایوانوں, جبکہ عمران خان صاحب نے ہم یہاں پہ آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے پاس دعوت دی تھی. تو ایک بے شک وہ بھی ایک پاکستان کا امیج بحال کر رہے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ اور بھی جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, تو میرا خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو بھی, ہمیں بھی, اور ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں ان کو. اس کے علاوہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے کچھ لوگوں نے ہمیں اسپانسر کیا تھا, جس طرح دی کراکرم کلب نے کیا تھا, یہ جس کی میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ Dominance.pk ایک ٹریکنگ ایکوپمنٹس کی کمپنی ہے. پھر میں جس جگہ جاب کرتا ہوں سہل ایونٹس نام ہے ان کا, وہ بھی کرتے, انہوں نے بھی کیا. پھر تھروٹل انسپریشن, اسٹڈس ایس ایم کے ہیلمٹس والے تھے. پھر ٹریکرز پاکستان ایک کمپنی ہے جو پاکستان میں ٹورز وغیرہ کرواتی ہے, انہوں نے ہمیں اس چیز پہ جو ہے اسپانسر کیا تھا. باقی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کا. اچھا, یہ سلسلہ جو ہے سیاحت کا کب تک آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں, آگے کا کیا پلان؟ میرا تو اگر دل سے ارادہ ہے تو میں کہتا ہوں اللہ پاک ایک اچھا سا گھر دے دے کسی
دریا کے کنارے اور اس میں اچھا سا گارڈن ہو اور میں ساری زندگی آخری ٹائم زندگی کا وہاں گزارتا ہوں. ویسے تو میں بے تحاشا بار 5 بار دیوسائی جا چکا ہوں. کافی جگہ مطلب دیوسائی ایک بہت زیادہ خوبصورت پلیس ہے, تو اس کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ جو 5 بار دیوسائی جا چکا ہے اس کے لیے باقی جگہیں اور زیادہ اٹریکٹیو ہوں گی. مجھے فنڈر بہت پسند ہے, مجھے ہنزا بہت پسند ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی سب سے خوبصورت جگہ منی مرگ, وہاں جانا تو ایسے ہے جیسے آپ جنت میں داخل ہو گئے ہیں. ہوا بھی خوشبودار ہے. اچھا قدیر, آپ کرتے کیا ہیں پہلے مجھے یہ بتا. میں ویڈنگ ڈیکور کا کام کرتا ایونٹ مینجمنٹ میں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میرا اپنا بزنس ہے. دوست ہے جس کے ساتھ جاب میں کر تو جاب رہا ہوں لیکن جاب نہیں ہے, ایسے ہی ہے جیسے میں آنر ہوں. تو کبھی کام میں خلل آیا ہو یا آپ کی وجہ سے آپ کا دوست ناراض ہو گیا ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں ناراض ہو جاتا ہوں, وہ ناراض نہیں ہوتا مجھ سے. یہ اس کا بڑا پن ہے. کام میں کبھی بھی جب کام ہو تو میں پھر کام کرتا ہوں, پھر نہ گھر کی پرواہ ہوتی ہے. ٹور کا پلان ان دنوں میں بناتے ہیں جن دنوں میں کام کا. جی ڈیفینیٹلی, گرمیاں ہم بالکل فری ہوتے ہیں, خاص کر رمضان اور محرم. تو میں کوشش کرتا ہوں محرم اور رمضان میں ٹورز پلان کروں. محرم دوستوں کے ساتھ رکھ لیتا ہوں, والدہ کے ساتھ. کہ رمضان اور محرم میں لوگ اپنے کام چھوڑ کے عبادات کی طرف دھیان دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹورز. ماں کے ساتھ ماں کی عبادت مطلب جو خدمت ہے یہ میرا خیال ہے سب سے افضل عبادت ہے. اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور یہ جنت میں چھیننے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت اچھی بات کہی کہ ماں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. اور والدہ کو یہ ساتھ لے کے گئے ہیں, اپنے صحت کا شوق ہے انہیں, اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں, اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. ناظرین میں آپ کو ان کی جو ویڈیوز ہیں, جو پکچرز ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کہاں کہاں پہ گئے ہیں اور کون سی انہوں نے خوبصورت تصاویر کی عکاسی انہوں نے کی ہے. جی ناظرین, اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمیں دیجیے گا